الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، میری ماں اور بہنوں اور دینی ایمانی بھائیوں، آج ہم آپ کے سامنے یوم جمہوریہ کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے بانیان کیا ہیں، اور ہم یوم جمہوریہ کیوں کہتے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرات ناظرین، 26 جنوری 1950 عیسوی یہ وہ تاریخ ہے جس میں ملک جمہوری بنا، یعنی بھارت کا اپنا سیکولر آئین و قانون نافذ ہوا۔ اس لیے 26 جنوری 1950 کو نئے جمہوری قوانین کے نفاذ کی خوشی میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح اس کے بعد سے ہر سال 26 جنوری کو جشن یوم جمہوریہ منایا جانے لگا، آج بھی منایا جاتا ہے اور سدا منایا جاتا رہے گا۔ حضرات ناظرین کرام، 26 جنوری کو ہم باشندگان ہند جہاں شہیدان آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، قانون کے بانیان کو یاد کرتے ہیں اور انہیں گلہائے عقیدت نذرانہ کرتے ہیں، ہم سب اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت و تعلق کا گن گاتے ہیں، وہیں ترنگا جھنڈا لہرا کر ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب بھائی بھائی ہیں کا مظاہرہ کرتے ہیں، وطن محبوب سے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر اس ملک عزیز کی حفاظت کے لیے قربانی پیش کرنے کا عہد و پیمان تازہ کرتے ہیں۔ ہمارے محبان وطن ناظرین، 15 اگست 1947 میں ملک آزاد ہوا، ہم سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد بھارت کا نیا دستور مرتب کرنے کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کو ملک کا موجودہ سیکولر قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگ گئے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر شق پر خوب کھلی بحث ہوئی۔ پھر 7 رکنی کمیٹی نے بابا امبیڈکر صاحب کی نگرانی و صدارت میں دستور کو مرتب کرنے کے بعد پورا مسودہ 26 نومبر 1949 عیسوی کو حکومت وقت کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کے بعد 24 جنوری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
اس کے بعد 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے پورے دستور پر غور و فکر کے بعد اس نئے دستور ہند پر دستخط کر دیے۔ البتہ مولانا حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستان اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال اس طرح 26 جنوری 1950 کو پورے ملک کے لیے اس قانون کو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا، اور یہ تاریخ یعنی 26 جنوری بھی ملک کا قومی یادگار دن بن گئی۔ ہمارے معزز ناظرین گرامی، ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ اسی طرح سے یہاں کا سیکولر قانون بھی سب سے بڑا اور وسیع ہے، ہمہ گیر ہے، ہمہ جہت ہے۔ یہاں کے سیکولر قانون میں ملک کے ہر طبقے کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے، ان کے افکار اور نظریات کا پورے طور پر پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ کسی طرح کی بھید بھاؤ، اونچ نیچ اور دو رخی سے بالکل صاف و شفاف رکھا گیا ہے۔ جہاں مختلف مذاہب کے لوگ پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر نہ صرف قائم و دائم ہیں، عمل پیرا ہیں، خوش و فرحاں ہیں، بلکہ اس کا برملا کھلے عام اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہی تنوع اور رنگا رنگی یہاں کی خوبی و پہچان ہے، یہاں کی علامت و شان ہے۔ بھارت کے آئین میں ہر طبقے کی ملی، سماجی اور مذہبی اقدار کا خیال رکھا گیا۔ حضرات ناظرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے آئین پر بڑا ہی فخر و ناز ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دستور ہند کو فالو کرنے، عمل کرنے، اور اللہ تعالیٰ اس دستور ہند کو صحیح سالم باقی رکھے، اور جیسا ہے ویسے ہی اس کو باقی رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔